1989 میں افغان جنگ کے خاتمے کے فوری بعد ہی 2 سال میں سوویت یونین کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ روس کی معاشی حالت مکمل طور پر تباہ و برباد ہو کے رہ گئی، صنعتیں اور ادارے بند ہو گئے اور عوام کی بنیادی سہولتیں بھی ختم ہو کر رہ گئی، لوگ بھوکے مرنے لگ گئے۔ مسلح افواج کا بھی برا حال ہو گیا، ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلح افواج کے اراکین سڑکوں پر آ گئے اور وہ بے روزگار ہو گئے، اسلحہ ساز کمپنیاں بند ہو گئیں اور لاکھوں فوجی اور ماہرین نے اپنے بے روزگار ہونے پر شدید احتجاج تو کیا، لیکن ان کو ایک وقت کی روٹی بھی ملنا مشکل ہو گئی۔ اس بری ترین حالت میں یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی کہ اب کسی بھی صورت روس عالمی سطح پر دوبارہ نہیں ابھر سکے گا اور اس کی افواج شاید ہی دنیا میں کسی نئے عالمی خطرے کا سبب بن سکے۔ روس کی سیاسی، معاشی، سماجی اور دفاعی حالت 1991 سے لے کر 2004 تک بہتر ہوتی رہی، لیکن اس میں ریکوری کے اثرات بہت ہی سست تھے۔ 2010 کے بعد سے اس میں بہرحال تیزی آنا شروع ہو گئی اور روس پھر سے اب اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کے معاشی، سیاسی اور دفاعی نظام میں اپنا حصہ ڈال سکے اور اس پر اثر انداز ہو سکے۔ اب وہ اپنا طاقتور کردار ادا کرنے کے لیے پھر سے انگڑائیاں لے رہا ہے۔ فوجی لحاظ سے روس اب اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اسٹرائک کر سکتا ہے۔ اس کا واضح ثبوت روس کی آئے دن فوجی مشقیں ہیں، جس میں روس بھرپور طریقے سے شو آف پاور کرتا ہے، دوست ممالک کو بھی بلاتا ہے، خصوصاً چین کے ساتھ فوجی مشقیں کی جاتی ہیں، اور اب یہ خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ خطرہ اس طرح بڑھتا جا رہا ہے کہ روس نے اب اپنے ہمسایہ ممالک یعنی یورپ کے تمام ممالک کی ایئر سپیس کی کھلم کھلا خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ یہ کھلم کھلا خلاف ورزی سرد جنگ میں تو جاری رہتی تھی اور اس کی عادت بھی تھی سب کو، لیکن اب 2014 کے بعد سے یہ معاملہ بہت تیز ہو گیا ہے۔ 2012 میں یہ خلاف ورزیاں محض 6 بار تھیں، 2013 میں یہ خلاف ورزیاں 8 بار ہوئیں، لیکن 2014 میں یہ اعداد و شمار 168 تک جا پہنچے، جس میں 70 مرتبہ نیٹو اور روس کے طیارے آمنے سامنے بھی ہوئے۔ روسی طیارے یورپ اور امریکہ کی فضائی حدود کے آس پاس پروازیں کرتے نظر آتے ہیں اور یہ ایک عام روٹین بن چکی ہے۔ حال ہی میں بیلجیم کی فضائی حدود کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ چند روز پہلے جب روسی طیاروں نے بیلجیم کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تو اس وقت بیلجیم میں امریکی کمان کے تحت نیٹو کے 80 طیارے حملہ آور ہونے اور دفاع کرنے کی مشقیں کر رہے تھے۔ اس اچانک خلاف ورزی نے امریکہ کے اور یورپ کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ بیلجیم نے روس سے شدید ترین احتجاج کیا اور اس کے سفیر کو بلا کر دفتر خارجہ میں خوب سنائی، لیکن روس اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس سے چند دن پہلے الاسکا میں بھی روسی طیاروں نے امریکی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی اور اس کے قریب پروازیں کی تھی۔ 6 طیارے جاسوس طیارے الاسکا کے علاقوں میں گھس گئے اور امریکہ کے فضائی حدود کے پاس پروازیں کرتے رہے، جن کو امریکی طیاروں نے آ کر واپس کیا اور وارننگ دے کر وہاں سے بھگا دیا۔ روس کی فضائی طاقت بہت مضبوط ہو چکی ہے، جس کو جدید MiG 29، MiG 31، MiG 35، Su-27، Su-30، Su-34، Su-35، Fu-57 طیاروں کی مدد حاصل ہے۔ بمبار طیارے اور اسٹریٹجک بامبر اس کے علاوہ ہیں۔ آج کی روسی فضائیہ پچھلے دور کی روسی فضائیہ سے بہت ہی زیادہ جدید خطوط پر استوار ہے اور آج وہ یورپ اور امریکہ کے طیاروں کا مکمل مقابلہ کرتے ہیں۔ روسی طیارے امریکہ، برطانیہ، فرانس، ترکی، آئس لینڈ، ناروے، لتھوینیا، اسٹونیا، ان سبھی کی ممالک کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں اور فضائی حدود میں داخل ہو کر کچھ دیر گزارتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، سویڈن اور پولینڈ کی فوج بہرحال بہت طاقتور ہیں اور وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑی رہتی ہیں، لیکن زیادہ تر ممالک چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کی فضائی فوج بہت کم ہے، بلکہ بڑی فوج بھی بہت چھوٹی ہیں۔ وہ چند ہزار کی آبادی رکھتے ہیں اور چند ہزار کی ہی فوج رکھتے ہیں۔ کئی ممالک کی اپنی فضائیہ سرے سے نہیں ہیں۔ یہ سب ممالک نیٹو کا حصہ ہیں جو اپنے دفاع کے لیے نیٹو کو خطیر رقم فراہم کرتے ہیں، اور نیٹو کا بجٹ تقریباً $1 ٹریلین ہے، یعنی $1 خرب خرچہ ملتا ہے۔ پاکستان میں اگرچہ کئی لوگ مثال دیتے ہیں کہ یورپی ممالک کو فوج پر خرچہ نہیں کرتے اور ان کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے اور وہاں پہ امن آمنہ کی صورتحال بڑی بہترین ہے، اس لیے ان کو فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ نیٹو کو خوب پیسے دیتے ہیں اور اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کو انشور کرواتے ہیں۔ ان کی اپنی محدود فوج ہے اور کچھ وقت کے لیے رکھتے ہیں اور وہ اپنے ملک میں تمام لوگوں کو فوجی تربیت دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مزیدار حقیقت ہے کہ تیسری دنیا میں اگر کوئی ملک اپنے تمام لوگوں کو فوجی تربیت دے تو وہ
خصوصاً اسلامی ملک اس معاملے میں آگے آئے تو وہ برا بن جاتا ہے. لیکن یہ لوگ سارے کے سارے اپنے ملک میں تمام اپنی آبادی کو فوجی تربیت دیتے ہیں. ناروے، آئس لینڈ، گرین لینڈ اور دیگر کئی ممالک میں تمام افراد کے لیے فوجی تربیت لازمی ہے. یورپی ممالک کروڑوں ڈالر دفاعی بجٹ رکھتے ہیں. مثلا ناروے کی آبادی 54 لاکھ ہے، افواج کی تعداد صرف 34,000 ہے اور فوج میں خرچہ 7,179 ملین ڈالر ہے. نیٹو کے طیارے آتے ہیں، ان ممالک کا دفاع کرتے ہیں. نیٹو ہی کے بحری جہاز، نیٹو ہی کے میزائل، سب کچھ انہی کا ہے. خرچہ صرف ان ممالک کا ہے. نیٹو میں بھی چند ممالک طاقتور ہیں اور مضبوط ہیں. نیٹو کے سبھی ممالک بہت طاقتور نہیں ہیں. امریکہ کی فوج سب سے بڑی ہے، جبکہ دوسرا نمبر ترکی کا ہے. اس کے بعد برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، سویڈن اور پولینڈ کی فوج کی تعداد زیادہ ہے اور ایک ریگولر فوج بنائی گئی ہے جس میں بری، بحری اور فضائیہ سارا کچھ ہی بہترین ہے اور اچھے طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے. امریکہ کی تمام فوج اسی کام پہ لگی رہتی ہے. امریکہ کے 11 طیارہ بردار جہاز پوری دنیا میں اسی مشن پر پھرتے رہتے ہیں اور امریکہ کے مفادات کو انشور کراتے ہیں. دنیا میں 500 سے زائد امریکی فضائی اڈے ہیں جو تقریباً 2 لاکھ فوجیوں کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ سارے ممالک کو اپنی حفاظت میں لے کر رکھتے ہیں. نیٹو کی فوج بھی بہت جدید ہے جسے امریکی فضائیہ کے علاوہ دیگر ممالک کی فضائیہ کی مدد بھی حاصل ہے. امریکی فضائیہ میں F-15، F-16، F-18، F-22، F-35 جیسے طیارے شامل ہیں. اس کے علاوہ بمبار طیارے، بہت لمبی فہرست ہے اس کی. روس کو یہ فائدہ حاصل ہے کہ وہ یورپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور کسی بھی وقت سٹرائک کر سکتا ہے. چین یورپ اور امریکہ سے دور ہے، اس لیے وہ اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتا جس طرح روس اثر انداز ہو سکتا ہے. چین ایشیا کی حد تک اپنی اسٹریٹجک مووز کو بہت اچھی طرح استعمال کر رہا ہے اور تیزی سے استعمال کر رہا ہے، جبکہ یورپ اور امریکہ پر اثر انداز ہونے کے لیے وہ معاشی حربے ہی استعمال کر سکتا ہے. روس اور یورپ، امریکہ، یہ سبھی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس لیے روس کسی بھی صورت میں ان پر فوجی دباؤ تو ڈال سکتا ہے لیکن معاشی لحاظ سے وہ اس قدر نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور روس پر، یورپ پر اثر انداز ہو سکے. لہذا ڈرانے دھمکانے کی پالیسی ہی چل رہی ہے. روس کے صدر پوٹن KGB کے ممبر رہے ہیں. انہوں نے مشرقی جرمنی اور یورپ کے دیگر علاقوں میں کام کیا ہے. وہ اس کھیل کے پرانے کھلاڑی ہیں، یورپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور پوٹن یورپ کو ڈرانے میں بہت ماسٹر ہیں. وہ اس طرح کی پروازیں اور کام کرتے رہتے ہیں جس سے یورپ پر اپنا دباؤ برقرار رکھا جا سکے. وہ امریکیوں کے معاشرتی نظام کو چوک کرنا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ کی کامیابی اور روسی امداد اور سازشوں کا ذکر دراصل روس کی اس پالیسی کی کامیابی قرار دینے کے مترادف ہے کہ روس امریکی نظام کے اندر گھس گیا اور اس قدر اندر جا گھسا کہ اس نے اپنی مرضی کا صدر بھی منتخب کروا لیا، اور یہ امریکی CIA اور دیگر اداروں کی بہت ہی بڑی ناکامی گردانی جا سکتی ہے. امریکہ میں بڑھتے ہوئے معاشرتی ہیجان اور سیاہ فاموں کا مسئلہ اور دیگر مسائل جو ہیں وہ سارے کے سارے روس کے ہوا دیے ہوئے ہیں اور روس اسے خوب ہوا دے رہا ہے. کورونا کا مسئلہ بھی جاری ہے. کورونا کے مسئلے کی وجہ سے امریکہ بہت مسائل میں پھنسا ہوا ہے. اگرچہ امریکہ نے اسٹرائک بیک کیا ہے اور وہ خلیج میں اپنے گرفت مضبوط کی ہے اور خلیجی ممالک میں اسرائیل کو گھسا دیا ہے اور وہ تیزی سے افریقہ میں بھی اسرائیل کو گھسا رہا ہے تاکہ اپنے آپ کو مضبوط کیا جا سکے اور مل کر کام کیا جا سکے اور ساری دولت کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے. اگر عمان، قطر اور عراق نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو امریکی عالمی سطح پر بہت دولت مند ہو جائیں گے اور وہ ان کی عالمی دولت پر جو گرفت ہے وہ بڑی مضبوط ہو جائے گی. امریکی دوسری طرف گیم کھیل رہے ہیں لیکن وہ روس کو نہیں چھیڑ رہے. چین کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی تو برقرار ہے لیکن روس کا کہیں ذکر نہیں ہے جو بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے. روس اور چین ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب ہو چکے ہیں اور قرابت داری کا یہ کھیل اب جاری ہے. اب دیکھیے کہ چند سالوں میں یہ مسئلہ اور یہ جو قرابت کہاں تک پہنچتی ہے اور اس ٹریجک موو ایک دوسرے کو کس طرح نیچے دکھانے میں کامیاب ہوتی ہے.